رسولہ النبی نوبہار شفاعت شب اسراء کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکثرت سیدنا و نبینا مولانا محمد مادل الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جامعۃ الرضا کے عظیم المرتبت اساتذہ کرام یہاں جلوہ بار ہیں۔ علماء اہل سنن کا ایک اچھا خاصا نورانی قافلہ یہاں موجود ہے۔ ابھی جامعۃ الرضا کے استاد آپ بہت اچھی تقریر سماعت کر رہے تھے۔ تعالی اللہ چشمم باز کر دی، مرابع جانے جاں ہمراز کر دی۔ شرکت کا کچھ موقع نصیب ہو گیا، چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور میرا بچپنا تھا، ایک دن میں بہنا دی، کچھ دور چلنے کے بعد ایک اجنبی شخص مجھے ملا، نکالی، بتاؤ یہ اچھی ہے یا جو میں نے کھجور دیا تھا وہ اچھی ہے؟ کہا یہ انگوٹھی تو بالکل پھیکی ہے، اس میں کوئی لذت نہیں، کوئی لوگ کی طرف سے بھی پابندی ہے، ہم بھی حضرت کے حضور سے سراپا قدس میں حاضر ہو گئے ہیں۔ آخر اتنی پریشانیوں کے بعد ایسے خطرناک ماحول میں، ایسی مہاماری میں اتنے لوگ آنے سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ آئیے ہم آپ کو عالم تصور میں اپنے پیر خانے مارہرہ متحر ایک ہی چھت کے نیچے سات کتب آرام کر رہے ہیں، مارہرہ شائیں کرائیں، بہت سے عاملوں سے میں نے دعائیں کر، رسول علماء نے کہا بیٹے علاج سے بھی ہوا، اگر تم یہ چاہتے ہو تم اپنے پیروں مڑے گی تو تمہاری ساری بیماری ختم۔ کیا فرماتے ہیں میں بھی سن لیجئے، حضور رسول اللہ یہ جتنی شرطیں بیان کو کبھی مرید کا شہزادی کو اور میں مارہرہ کے اپنے پیر خانے کا ادب کرتے رہے اور مارہرہ والے بھی اپنے پیر خانے کا ادب کرتے رہے۔ حضور رسول علماء نے فرمایا بیٹے رکو، میں ایک خط لکھتا ہوں۔ انہوں نے سرکار مفتی اعظم کے نام ایک خط لکھا۔ میں اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، صاحب سجادہ آستانے کے مارہرہ شریف کے اس وقت کے اپنے والد گرامی جو اس زمانے کے صاحب سجادہ تھے ان کا خط لے کر آئے، اور جب معلوم ہوا کہ حضرت اندر ہے تو خط انہوں نے اندر بھجوا دیا۔ سرکار مفتی اعظم کو معلوم ہوا، انہیں اندر بلوا لیا اور اندر بلانے کے بعد ایک تشت میں پانی بھر کے رکھا، انہیں سامنے بیٹھایا، خود بیٹھ گئے اور خود دعا پڑھ کر ان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالنے لگے۔ وہ فرماتے ہیں مجھ سے کہا تم پانی کا رنگ دیکھو۔ میں تشت کے پانی کو دیکھ رہا تھا، کبھی وہ لال ہو جاتا تھا، کبھی پیلا ہو جاتا تھا، کبھی نیلا ہو جاتا تھا، کبھی ہرا ہو جاتا تھا، اور سرکار مفتی اعظم اس طریقے سے عمل فرماتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد واقعی میرے سر کا درد بھی ختم ہو گیا، میرے اوپر جو جلانی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، جو بے چینی اضطراب تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور ایک نہیں کئی تعویذ سرکار مفتی اعظم نے لکھا۔ فرمایا اس کو گلے میں پہننا، اس کو ہاتھ میں پہننا۔ وہ کہتے ہیں میں نے مسکرا کے کہا حضور اگر اجازت دے تو ساری تعویذوں کو ایک ساتھ پہن لوں۔ سرکار مفتی اعظم نے فرمایا شہزادے جیسی آپ کی مرشد سرکار مفتی اعظم کا وہ لکھا ہوا تعویذ جب سے میں نے گلے میں پہن لیا ہے ایک زمانہ بیت گیا ہے، مجھے کوئی کسی کی تقدیر دیکھی۔ اور جب ماں بھی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم کے عرس میں شرکت کے لیے مارہرہ شریف سے بریلی شریف کے لیے چلنے لگا۔ کئی مہینے جوجو دوا کے کسی علاج سے فائدہ نہ ہوا۔ جب میں چلنے لگا تو بہن نے کہا بھیا آپ پیر و مرشد کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، میں بھی انہی کی مریدہ ہوں۔ میں نے سرکار مفتی اعظم کے آستانے پر حاضر ہو کر فاتحہ پڑھی، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنی بہن کی بیماری کے اس کو سنبھال کے رکھ لیا، اور سنبھال کے رکھ کے میں جب مارہرہ شریف پہنچا میں نے کہا بہن لو تمہارے پیر و مرشد نے یہ تمہارے بیماری کی دوا ہو گئی، ساری بیماری ختم ہو گئی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔
آج ساری دنیا کے مقابلے میں مبارک پور کے فتوے کی تصدیق نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہاں جو کہا جاتا ہے وہی کیا جاتا ہے، اور جو کیا جاتا تقریباً 20 کلو سے کامل ولی مریدین سارے مریدین کے خشیت کہنے لگے ایسا کیجئے کہ میں کندھے پر آ گیا ہے تو مجھے کہیں سے ملتا، میں نے سرکار مفتی اعظم کی جوتی جھائیے، آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ آیا میں نے راستے ہی میں کہہ دیا تھا امید تو کم ہے کہ آپ کو خلافت مل جائے، مگر پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں تو میں چلتا ہوں۔ سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں اچھی طرح جانتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آپ کو ان کا اچھی ہے۔ آج کتنا خلافت کے لیے جھگڑا چلتا ہے، لوگ اگر بس چل جائے تو اپنے پیر کو بھی جلسوں کے موقع پر ملک میں ہزاروں کے لیے اور کوئی پیر ہو میں ایک شخص نے ان کا تحفہ دینے کے بعد پیر صاحب کے بیٹے نے کہا اب دور ہو جاتی تم لونے کے بجائے اپنے گھر واپس، میں تو اس لیے آیا لیے مجھ کو اور بس میں اپنی بات مکمل کر دوں۔ بس آخری بات، سرکار مفتی اعظم سے میں نے عرض کیا کہ حضور یہ سید صاحب تشریف لائے ہیں، آپ میں نے مرید فرمانا دیں، اس لیے کہ ہزاروں مرید ان کے والی چھوڑ کر گئے ہیں، سب کی ذمہ داری ان کے کندھے پر آ گئی ہے۔ تو سرکار مفتی اعظم نے فرمایا کہ شہزادے کی داڑھی شریعت کے اعتبار سے کم ہے، اس لیے میں انہیں مرید نہیں کر خلافت نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا حضور انہوں نے توبہ کر لیا ہے، آپ کے خدمت میں بھی توبہ کرنے کے لیے حاضر ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، توبہ کر لیا، بہت اچھی بات ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں، مگر انہیں ابھی واپس لے جائیے، جب ان کی داڑھی حد شرع کے مطابق ہو جائے گی تب لے کر آئیے گا، تب میں انہیں خلافت دے دوں گا۔ اسیر ہو اگر آپ مفتی اعظم کے اسیر ہو، اگر آپ اعلیٰ حضرت کے اسیر ہو، آپ اگر حجت الاسلام کے اسیر ہو تو ایسے کردار و عمل کو اپناؤ جس کا حکم اللہ اور رسول کی طرف سے آپ کے لیے اجازت ہو۔ حضور اعلیٰ حضرت نے آپ کو حکم دیا ہو، حضور مفید میں پڑھے ہیں، اعلیٰ حضرت کے آغوش ولایت میں بڑھے ہیں، اعلیٰ حضرت کے آغوش ولایت میں انہوں نے بیٹھ کے سیکھا ہے۔ ابھی حضرت مفتی صاحب سے حضرت امام نواسے ہیں کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، کبھی کبھی آقا دو عالم اپنے شہزادے کو اپنے آغوش نبوت میں لٹا لیتے تھے، اپنی زبان مبارک منہ میں ڈال دیتے تھے، فرماتے تھے شہزادے لو میری زبان چوسو۔ نواسا اپنے نانا کی زبان چوستا تھا، بظاہر دنیا یہ سمجھتی تھی نواسا نانا کی زبان چوس رہا ہے، نانا نواسے کو زبان چوسا رہے، مگر خالی زبان چوسانا مت دیکھیے، یہ وہ زبان ہے جس سے قرآن کے 30 پارے ملے ہیں، یہ وہ زبان ہے جس سے حدیثیں ملی ہے۔ نانا اپنے نواسے کو خالی زبان نہیں چوساتے ہیں، زبان کے پردے میں حکمت قرآن پلا رہے ہیں، عظمت حدیث پلا رہی۔ تیرے میرے پینے میں سرکار حجت الاسلام وہ ہے جنہوں نے کسی اور سے نہیں اپنے والد گرامی سرکار اعلیٰ حضرت سے پڑھا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کے آغوش میں انہوں نے تربیت پائی ہے۔ حضور مفتی اعظم کے تقوی کا جب یہ عالم ہے تو سرکار حجت الاسلام کا کیا عالم ہوگا؟ اور